مفتی منیب صاحب نے کہا ہے کہ فواد چودھری کی جہالت ہے کہ اپنے آپ کو سائنس کا امام سمجھتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ فواد چودھری نے کبھی سائنس کا امام ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میری طرح یا ہر پڑھے لکھے آدمی کی طرح وہ سائنسی سوچ رکھنا اور اس کو اپریشیٹ کرنا، اور ماشاءاللہ عالم دین ہے، عالم، کمال کی بات ہے۔ یہ بہت بڑا لفظ ہے، ہمارے ہاں بہت ارزاں، بہت ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے لفظ۔ دیکھیں، انسان کی اوقات یہ ہے کہ میری اگر پشت پہ کوئی تل ہے نا، وہ بھی کوئی اور ہی بتائے گا۔ ہمیں تو اپنا بلڈ گروپ جاننے کے لیے ہم محتاج ہیں کسی لیبارٹری کے۔ ہمیں بال کٹوانے کے لیے حجام کی ضرورت پڑتی ہے حضور۔ کھانا کھانے کے لیے باورچی چاہیے، مشین، کوئی بھی مشین ہو، وہ آپ کی موٹر کار ہو، آپ کا اے سی ہو، وہ کچھ بھی ہو، مشین خراب ہو جائے، آپ کو مستری چاہیے۔ گھر بنانا ہے، وہ رہنا میں نے، پیسہ بھی میرا ہے، لیکن مجھے آرکیٹیکٹ چاہیے، ٹھیک ہے جی، مجھے انجینئر چاہیے، طبیعت خراب ہو جائے مجھے ڈاکٹر چاہیے، اور ڈاکٹرز بھی اللہ معاف کرے درجنوں قسموں کے، پرابلم ٹو پرابلم، مطلب آپ کا جو آرگن یا جو چیز آپ کی، اگر بلڈ پریشر ہے تو پھر آپ کو اس کا، ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے تو آپ کو کارڈیالوجسٹ کی ضرورت ہے۔ تو بندہ جب تک پوری طرح گنجا نہ ہو جائے، اسے یہی سمجھ نہیں آتی کہ میرے کو برتھ مارک میرے سر پہ تو نہیں ہے۔ پتہ نہیں، ہمارے یہاں ہی کچھ زیادہ رواج ہے یہ کہ عالم بڑا، سقراط اور بقراط سے لے کے نیوٹن، آئنسٹائن اور ایڈیسن وغیرہ تک بھی یہ زیادہ کیا جانتے تھے؟ عالم صرف رب العالمین ہے، جس کی کائناتوں کی تعداد کی سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں کیا پتا زیر زمین کدھر، وہ سمندری مخلوق کدھر، ککھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ انسان کی اوقات اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ کسی ایک چیز کے بارے میں تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتا ہے۔ آئنسٹائن سے منسوب ہے یہ جملہ کہ میں، لوگ کہتے ہیں the greatest scientist، تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا کہ میں تو سمندر کے کنارے سیپیوں سے کھیلتا ہوا بچہ ہوں، یعنی میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک ہے کہ یہاں جدھر دیکھو آپ، تیسرا بندہ علامہ ہے، تو اور یہ جو ہمارے عالم اور علامے ہیں، وہ ان کا تو جواب ہی نہیں۔ انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے، انہوں نے صرف جاہل کہا ہے فواد چودھری کو۔ یہ چاہتے تو دارہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ روٹین کی پریکٹس ہے ہمارے ہاں، 2 فتوے یا سرٹیفکیٹ تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی کو غدار کہہ دینا اور کسی کو دارہ اسلام سے، میں نے ایک بار لکھا تھا کہ اس طرح تو کوئی شریف آدمی خارج نہیں کرتا جتنی معصومیت سے آپ دارہ اسلام سے لوگوں کو خارج کر دیتے ہیں۔ تو یہ لیکن وہ ایک بات ضرور ہے فواد چودھری کا، شرارتی تھوڑا تھا وہ، جیسے کسی ٹین ایجر کو نہیں کو ٹیز کرتا تو وہ آگے سے پھر وہ اپنا غصہ کہ گھر میں ماں بہن نہیں ہے، یہ وہ فواد بھی باز نہیں آتا، وہ قصور ان کا بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال صرف جاہل کہنا تو کوئی بات نہیں۔ جہالت کا فیصلہ تو لوگ کرتے ہیں نا جی، کون کتنا جاہل ہے اور کس طرح کا جاہل ہے۔ اچھا، بیسیکلی ہم سارے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں بڑا ریسنٹلی، کچھ سال پہلے مجھے پتا چلا ہوگا کہ جب سفید چینی میدے کا کوئی آئٹم اور پالش ہوا ہوا چاول، یہ ہیومن باڈی میں جب جاتا ہے تو کرتا کیا ہے؟
میں اپنی جہالت کی بات کر رہا ہوں، سال بھی نہیں ہوا اس بات کو. ڈاکٹر عصمت مجید ہیں، بہت نامور پی ایچ ڈی ہیں، وہ نیوٹریشنسٹ ہیں بہت مشہور. انہوں نے مجھے بتایا، میں حیران، میں نے کہا میری تو زندگی بیکار ہو گئی، اتنی جہالت تھی. انہوں نے کہا کہ یہ 3 چیزیں مثلاً ایسی ہیں جو ہیومن باڈی میں جاتی ہیں تو اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے، انہوں نے ایکسپلین کیا ڈاکٹر عصمت مجید نے، کہ ایسے ہی ہے جیسے گہری میٹھی نیند سوئے ہوئے آدمی کو نیند سے جگا کے وہ پوری طرح ابھی ہوش میں بھی نہ آیا ہو تو اس کے منہ پہ کوئی کھینچ کے زناٹے دار تھپڑ مارے، تو جو اس کے ساتھ ہوگا وہ انسانی جسم کے ساتھ ہوتا ہے. جب یہ سفید چینی اندر جاتی ہے، میدے کی کوئی چیز اندر جاتی ہے. مجھے نہیں پتا تھا، وہ مجھے میٹھا ویسے پسند نہیں، لیکن جہالت کی انتہا تھی، مجھے نہیں پتا تھا. اچھا، پھر یہ ہے کہ متس پہ زندگیاں گزار رہے ہیں. ہم جیسے ملک اور معاشرے تو چھوڑیں، جو مہذب دنیا ہے وہاں ایسی متس ہیں. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج. میں بھی یہ بات اگر آ گئی ہے، مثلا ہربل، جو چیز نہیں بکتی ہربل کرو بک جائے گی. ہربل کیا، کچھ بھی نہیں ہے. آرگینک فوڈ کا وہ مہنگی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا پروڈیوس کم ہوتا ہے. 1 ایکڑ پہ جو دوسرے طریقے سے لگائی جائے گی اس کی ییلڈ بہت زیادہ ہوگی جو اس کی ہوگی. اچھا، اسی طرح بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں، بچپن سے رنگ گورا کرنے والی کریموں کے سیلاب پہ سیلاب آ رہے ہیں. دنیا دھڑا دھڑ خرید رہی ہے. حالانکہ اتنی اسٹوپڈ بات ہے کہ دنیا میں کوئی کیمیکل ایسا نہیں ہے جو انسان کی پیدائشی رنگت کو تبدیل کر سکتا ہو. انسانی جلد جو ہے، اسکن جو ہے، اس کے بیرونی باہری حصے پہ آپ اس کو اپلائی کرو گے تو اندرونی کسی تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ سائنس کے مطابق انسانی رنگت کا انحصار انسان کے اندر موجود میلانوسائٹ نامی ایک خلیے پر ہوتا ہے، جس پر کوئی کریم، کوئی کیمیکل اثر انداز ہونی. لیکن دنیا کر رہی ہے، اور خاص طور پہ ہم جیسے جو ملک ہیں جہاں خواندگی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اگین اس میں جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ معیار ہے کہ جو بندہ اپنے ٹوٹے پھوٹے دستخط کر لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں لکھ کے آ رہا ہوں، میں پریکٹس کر لی، اس کو بھی وہ خواندہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اچھا، اسی طرح ایک متھ ہے ہم جیسے ملکوں میں کہ جو بادام اور اخروٹ کھائے گا، اچھا اخروٹ خاص طور پہ کیوں کہ جی اخروٹ کا جو مغز ہوتا ہے وہ انسانی مغز جیسی اس کی شکل ہوتی ہے، جو کھائے گا تو یادداشت اور برین بڑا بہتر ہو جائے گا. قطعاً فضول بات ہے. آپ کسی ذہنی طور پہ پسماندہ آدمی کو آپ پوری دنیا کے اخروٹ کھلا دیں، بادام کھلا دیں، وہ رہے گا ٹوٹ بٹوٹ ہی. اگر وہ محنتی نہیں ہے، جان نہیں مانا، ذہنی طور پہ وہ ویسے ہی اگر پسماندہ ہے یا کام چور ہے یا کند ذہن ہے تو جتنے مرضی بادام. لیکن یہ ایک متھ ہے، بچپن سے میں بھی سنتا آیا ہوں اور خود میرے ساتھ یہ ہوا ہے. میں نے بڑے بادام شدام کھائے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے بادام. اچھا، یہی حال ہے ڈینڈرف، جس کو وہ کہتے ہیں خشکی کہتے ہیں، سکری کہتے ہیں. بڑے بے شمار ان گنت اس کے نا گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں. جڑی بوٹیاں ہیں جی، ڈفرینٹ آئلز ہیں، جوسز ہیں، پاؤڈرز ہیں، ایون دہی اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ استعمال کرتے ہیں کہ بالکل فضول بات. وجہ اس کی بنیادی سادہ وجہ ہے کہ بے شمار وجوہات ہیں ڈینڈرف کے پیچھے. تو کوئی ایک چیز ایسی ہو نہیں سکتی جو اتنے مختلف قسم کے اسباب کو بیک وقت وہ ایڈریس کر سکے یا ان کا. اچھا، پھر ایک اور میتھ ہے بڑی انٹرسٹنگ، بھی ویسٹ میں بھی ہے، یہاں بھی ہے کہ جی وہ بندے شیو کرتے ہیں تو خواتین اگر شیو کریں گی تو ان کے بازوؤں پہ یا ٹانگوں پہ یہ جو بال ہیں جی بڑے موٹے ہو جائیں گے تو گھنے ہو جائیں گے. یہ بیسیکلی اس پروپیگنڈے کے پیچھے ہے، جو ہیئر ریموونگ کریمز وغیرہ نہیں جو کمپنیز بناتی ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے. اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. مختلف قومیں ہیں جیسے مثلاً جاپنیز ہیں، چائنیز ہیں، ان کے تو مردوں کے چہرے پہ خال خال بال ہوتے ہیں، وہ جتنی مرضی شیو کرتے ہیں، وہ نہ انہوں نے گھنے ہونا ہے نہ انہوں نے موٹے ہونا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، پھر ہربل کا ٹھپا جس چیز پہ لگ جائے
اس کا بکنا، اس کو مارکیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. حالانکہ ہربل کاسمیٹکس میں بھی کیمیکلز موجود ہوتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی قدرتی شے ایسی نہیں جس میں کیمیکلز نہ ہوں یا کیمیکل نہ ہو. اور سچی بات یہ ہے، اور میں پیور سائنس کی بات کر رہا ہوں، کہ لیب میں موجود زیادہ تر کیمیکلز قدرتی اشیاء سے ہی نکالے جاتے ہیں. سو بات چلی تھی کہ بندے کو یہ کوئی عالم ہے، کوئی علامے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا. انسان ککھ بھی نہیں جانتا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. اگر انسان اتنا ہی جان جائے، اور ایک بات کی ہے، جو کچھ جانتا ہے نا، کچھ جانتا ہے، وہ یہ جان جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. یہ کائنات ہے خدا کی پناہ، اشش کا رکتا ہے. اس کے بارے میں سوائے حیران ہونے کے، حیرت کے، اگر آئنسٹائن جیسا بندہ کہتا ہے کہ میں تو سمندر کے کنارے سیپیوں سے کھیلتا ہوا بچہ ہوں، پتہ نہیں بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو لوگوں کو علامہ قرار دے دیتے ہیں اور عالم ہے، فلانا ہے. نہیں، عالم کیا ہونا ہے، بس ٹھیک ہے، گزر بسر ہے. میں ترخان ہوں، مجھے وہ ایک کام کی شدھ بدھ ہے. میں راج ہوں، مستری ہوں، مکینک ہوں، مجھے بڑا بوٹا ہلکا پھلکا کو لکھنا آتا ہے. کوئی سنگر ہے وہ تھوڑا گا لیتا ہے. اسی طرح ہے کوئی باٹنسٹ ہے، وہ باٹنی کے بارے میں. دنیا کا کوئی باٹنسٹ ایسا ہے جو کہے کہ میرے پاس لامحدود علم ہے؟ کوئی دنیا کا جیولوجسٹ ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اراضیات پہ مجھے مکمل عبور ہے؟ نہیں. ہم نے چھوٹے چھوٹے کاموں میں کوئی ٹکرے ٹکرے مار کے کو ماڑا موٹا ہلکا پھلکا تھوڑی بہت جانکاری ہمارے پاس ہوتی ہے، اور جس میں ہم گزر بسر کرتے ہیں اپنا. اس سے زیادہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عالم وغیرہ والا معاملہ جو ہے نا، اپنی کم از کم سمجھ سے باہر ہے. یہ بھی جہالت کی ایک قسم یا ہوگی. تھینک یو ویری مچ.